کو جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں سیریز آف ویڈیوز ریکارڈ کروں گا اس کووڈ ڈیزیز جو پینڈیمک ہے اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے. تو اس میں شروع میں جب یہ وبا پھیلی تو ہم ڈاکٹر لوگوں نے اس سے بچاؤ کے مختلف طریقوں پر بات کی. ہم نے ہاتھ دھونے کے اوپر بات کی, ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر یا فزیکل ڈسٹینسنگ کے اوپر بات کی, اور ہم نے جو ہے ماسک کے اوپر بات کی. ماسک کے اوپر بات کرنے سے پہلے شروع میں ہم نے کہا کہ جب کسی کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو وہ اپنی کونی میں کھانسی یا چھینک کو کور کرے, اور ماسک کے اوپر ہم نے زیادہ بات نہیں کی شروع میں. یہ کیونکہ نئی بیماری تھی اور اس کے اوپر نئی معلومات آتی جا رہی تھی, اور ہم لوگ جو سائنٹیفک سٹڈیز اویلیبل ہیں, جو سائنٹیفک ایویڈنس اویلیبل ہے, اس کو سٹڈی کر کے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ آج جب یہ بیماری پہلی مرتبہ پاکستان میں تو 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا, ورلڈ میں جب پہلا کیس رپورٹ ہوا 31 دسمبر 2019 کو, تو اس وقت اتنی معلومات نہیں تھیں, اور جو احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم نے ویڈیوز بنائیں ان میں ہم لوگوں نے زیادہ بات کی ہاتھ دھونے کے اوپر, اور بہت ساری احتیاطی تدابیر پریونٹیو میئرز کے اوپر بات ہوئی جنہیں ہم کمیونٹی میٹیگیشن میئرز کہتے ہیں. ماسک کے اوپر کم بات ہوئی شروع میں, لیکن اب اتنے مہینے گزرنے کے بعد پوری دنیا کے ڈاکٹر, سائنٹسٹ, جو سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے, سب باتوں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ تمام تر احتیاطی تدابیر میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے ماسک. یہ ماسک آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے, بیماری کے پھیلاؤ کو بچا سکتا ہے, اور اس لیے WHO نے ابھی ماسک کے اوپر ریسنٹلی اتنے مہینوں بعد دوبارہ سے اپنی گائیڈ لائنز کو اپڈیٹ کیا, اور شروع میں اس ماسک کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی, یہاں تک کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو بھی یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ اگر وہ کسی پازیٹیو کیس کو دیکھ رہے ہیں تو ماسک پہنیں, ویسے انہیں ماسک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی جب اتنے مہینے گزرنے کے بعد ہمیں زیادہ معلومات ہوئیں اور زیادہ ہم لوگوں نے پڑھا اور ہم لوگوں نے سمجھا, اس بیماری کے اوپر ریسرچ ہوئی, تو پتہ چلا کہ ماسک کی اہمیت احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ ہے. اسی لیے میں ماسک کے اوپر اپنی پہلی سیریز کی ویڈیوز میں پہلی ویڈیو ماسک کے اوپر ریکارڈ کر رہا ہوں. اس وقت یہ ماسک میں نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ماسک جو ہے یہ صرف اس کو نہیں پہننا جن میں علامات ہیں, جو کھانس رہے ہیں, چھینک رہے ہیں, جن کو کنفرم کووڈ-19 کی بیماری ہو چکی ہے. ماسک ہم لوگ جو اسپیشلی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, ہمارے اسسٹنٹس ہیں, OT اسسٹنٹس ہیں, تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو, اور یہ جو ہے جو بھی ہائی رسک سیٹنگ میں کام کرتا ہے وہ جو ہے زیادہ رسک کے اوپر ہے, اور عین ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے یہ وائرس لگ چکا ہو لیکن ابھی تک کوئی علامت نہیں ہے. تو علامت نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے, کیونکہ یہ جو ڈراپلٹس کے ذریعے, چھینٹوں کے ذریعے بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے, تو ڈراپلٹس پیدا ہوتے ہیں بولنے سے, کھانسنے سے اور چھینکنے سے. اور بولنے والے ڈراپلٹس کے اوپر ہم نے شروع میں زیادہ توجہ نہیں دی. ڈراپلٹس 3 طرح کے ہوتے ہیں, لارج ڈراپلٹس, میڈیم سائز ڈراپلٹس اور اسمال ڈراپلٹس. جب چھینکنے کے دوران جو ڈراپلٹس پیدا ہوتے ہیں ان کا سائز عموماً بڑا ہوتا ہے, جیسے 1000 مائکرو میٹر سے لے کر 500 مائکرو میٹر یا 400 مائکرو میٹر تک ہوتے ہیں, اور بڑے ڈراپلٹ ہوتے ہیں چھینکنے کے دوران. کھانسنے کے دوران مکس ڈراپلٹس پیدا ہوتے ہیں, بڑے سائز کے بھی, میڈیم سائز کے بھی, جیسے 200 ٹو 100 مائکرو میٹر کے سائز کے, اور چھوٹے ڈراپلٹس, ٹائنی ڈراپلٹس جن کو ہم بولتے ہیں, ان کو ہم ڈراپلٹ نیوکلیائی بھی بولتے ہیں. ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ 10 مائکرو میٹر یا 5 مائکرو میٹر یا 3 مائکرو میٹر کے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ ڈراپلٹس ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں, اور بولنے کے دوران یہ ڈراپلٹس زیادہ پیدا ہوتے ہیں, جو ڈراپلٹ نیوکلیائی ہیں, جو چھوٹے سائز کے ڈراپلٹس ہیں, اور یہ بیماری کے پھیلاؤ میں زیادہ خطرناک ہیں. کیوں کہ یہ ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں. سٹڈیز کے مطابق جو چھوٹا ڈراپلٹ ہے 5 مائکرو میٹر کا یا اس سے چھوٹے سائز کا, وہ ہوا میں 9 سے 20 منٹ تک معلق رہ سکتا ہے, اور جب یہ ہوا میں اتنی دیر معلق رہ سکتا ہے تو اگر کوئی شخص جو بول رہا ہے اور وہ اس میں یہ بیماری کا وائرس جو ہے وہ اس کے جسم میں موجود ہے اور اس کو لگ چکا ہے, اس کو چاہے علامات ہیں یا نہیں, بولنے کے دوران جو ڈراپلٹس پیدا ہوں گے وہ جب اتنی دیر ہوا میں معلق رہیں گے تو ان ایریا میں جو شخص سانس لے گا اس
के सांस में डायरेक्ट ये वायरस छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं, ये फेफड़ों की निचली तह वाले हिस्से तक, हमारी एल्वियोलाई तक हम डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं सांस के ज़रिए, और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब तो साइंटिफिक डाटा भी मौजूद है, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ भी हो चुकी हैं कि जो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स, जो छोटे ड्रॉपलेट्स या हवा के अंदर जो जरासीम मौजूद है, अगर वो हम इनहेल कर लें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद सिविरिटी ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ ज़्यादा शदीद होगी अगर ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट हमारे सांस के ज़रिए चले जाएं। इसलिए हम मास्क के ऊपर अब ज़्यादा बात करते हैं और मास्क की अहमियत को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। WHO ने दोबारा से इसके ऊपर बात की है और मैं भी आज मास्क के ऊपर दोबारा अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझें कि ये मास्क कितना अहम है। अब ये मास्क जो है पहनना और उतारना, इसका तरीका आपको आना चाहिए। दूसरा, जो कुछ डिफेक्ट्स हैं मास्क के अंदर, ये मास्क आपको जितना बचा सकता है उसी तरह इससे बहुत सारे ख़तरात मौजूद हैं। अगर आपका मास्क पहने हुए काफ़ी देर हो चुकी है और आपके मास्क में नमी आ चुकी है तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो मास्क नम हो जाए, उसमें नमी आ जाए, वो मास्क आपके बचाव के काम नहीं आता, उल्टा आपके लिए ख़तरा बन सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो मास्क को जो है जब नम हो जाए तो चेंज कर दें। मास्क को चेंज करने के लिए आप मास्क को फ्रंट से टच नहीं करेंगे, आप अपने मास्क को एक फिंगर के साथ, ये जो लूप होता है जो कान के पीछे, उसे पकड़ के अपने सर को झुकाएंगे और आराम से इसको उतारेंगे। जी, तो आपने देखा, मैंने मास्क उतारा और मास्क को डिस्पोज ऑफ किया और दूसरा मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को दोबारा सैनिटाइज किया और मास्क को उसके हुक से पकड़ के और अपने फेस के ऊपर लगा के और मास्क के कपड़े को कोशिश किया कि टच ना हो और लगा लिया। क्योंकि मेरे हाथ सैनिटाइज थे, इसलिए मास्क को चेहरे पे लगाने के बाद मेक श्योर करें कि वो आपकी नाक के ऊपर आप एडजस्ट कर चुके हैं इस तरीके से, और नीचे से उसको खींच के, ताकि कहीं से साइडों से हवा ना आए और ये आपके चेहरे के ऊपर फिक्स हो। अब ये है मास्क उतारने का और पहनने का सही तरीका। अब मास्क का तरीका आपने सीख लिया, मास्क की एहतियातें आपने सीख ली। इसको याद रखिए, मास्क को अपने गर्दन में, नाक से नीचे ना लटकाएं, कान में ना लटकाएं और उतार के कहीं टेबल पे ना रखें, और तमाम बातों को याद रखें। इस मास्क से आप अपने आप को और दूसरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।